أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کے موضوع پر اب تک آپ نے 4 ایپیسوڈ میں تقریباً 8 صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کو سنا ہے۔ آج انشاءاللہ 5ویں ایپیسوڈ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم صحابہ حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ ابن یمان بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کو صاحب سر رسول اللہ کے رسول کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود تمام منافقین کے نام ان کو بتائے تھے۔ ان کا یہ مقام اور درجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اس نمازیوں کے اندر حضرت حذیفہ موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ موجود نہیں رہتے تھے تو حضرت عمر یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، مسلمان ہوتا تو حضرت حذیفہ ضرور شامل ہوتے۔ تو حضرت حذیفہ کون ہیں؟ آئیے ان کا سب سے پہلے نام اور نسب دیکھتے ہیں۔ حذیفہ ابن حسل، ان کے والد کا نام حسل تھا یا حسیل تھا، بن جابر بن عمرو بن ربیہ بن جروح بن الحارث بن مازن بن قطیہ بن عبس بن بغیث بن ریس بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کا تعلق مکے کے مشہور قبیلے بنو غطفان کی شاخ بنو عبس سے تھا۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں۔ دور جاہلیت میں آپ کے والد یمان کے ذریعے ان کے ہاتھوں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے مدینہ جا کر کے پناہ لی تھی۔ بنو عبد الاشہل جو قبیلہ تھا مدینہ کے اندر، اس قبیلے میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی، اور پھر ان لوگوں نے ان کا نام یمان رکھ دیا، چونکہ وہ اتنا گھل مل گئے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کا نام یمان رکھ دیا۔ پھر اسی قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت کعب سے حضرت حذیفہ کے والد نے نکاح کیا، انہی سے حضرت حذیفہ پیدا ہوئے، اور ان کے بھائی سعد، صفوان، مدلج اور ایک بہن لیلا پیدا ہوئیں، اور حضرت حذیفہ کے والد اور والدہ یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ کے کچھ لوگ ہجرت کے پہلے 2 مرتبہ میں جو بیعت ہوئی تھی مینا کے پاس ایک گھاٹی میں، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور 2 بار بیعت ہوئی تھی، پہلی بیعت کو بیعت عقبہ اولا اور دوسری کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، تو انہی لوگوں کے ساتھ حضرت حذیفہ کے جو والد تھے یمان، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ نہیں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول کے دیدار کے پہلے ہی حضرت حذیفہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت حذیفہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرا شمار مہاجرین میں ہوگا یا انصار میں ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت یا حذیفہ من المہاجرین والانصار، کہ اے حذیفہ تم مہاجرین میں سے بھی ہو اور تم انصار میں سے بھی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بہت قریب رہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص باتیں اور بڑی راز کی باتیں بتاتے تھے انہیں، اسی لیے صحابہ کرام میں عموماً حضرت حذیفہ کو یعنی بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی بہت ساری پرائیویٹ باتیں جانتے ہیں، راز کی باتیں جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے، افی عمالی منافق، کیا میرے عاملوں میں، میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاں، آپ کا ایک گورنر منافق ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کا ان کے ایک عامل کے ساتھ کچھ اختلاف ہوا، اور انہوں نے اس کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، تو بعد میں راز کھلا کہ وہی منافق تھا، اور حضرت حذیفہ کی بات بالکل صحیح تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ غزوہ بدر کے پہلے یہ مدینہ کے باہر ایک سفر میں گئے تھے، اور مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا، اور مشرکین نے ان کو اس کنڈیشن اور اس شرط پر چھوڑا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں تعاون نہیں کریں گے، جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو جب
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی، تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ چونکہ تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا وعدے کو نبھانا ہے اور تم اس جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ غزوہ احد میں ضرور شامل ہوئے، مگر غزوہ احد میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ حضرت حذیفہ کے جو والد تھے یمان، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے دور رکھا تھا اور منع کیا تھا کہ آپ جنگ میں شامل مت ہوئیے گا، مگر وہ اور ایک بزرگ اور صحابی تھے، ان دونوں نے جب جنگ اپنے شباب پر آ گئی تو وہ دونوں برداشت نہ کر پائے اور وہ دونوں بھی میدان جنگ میں کود پڑے، اور مسلمانوں نے غلط فہمی سے حضرت یمان کو مشرکین کا کوئی آدمی سمجھا اور غلط فہمی سے ان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت حذیفہ کے والد قتل ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے رہ گئے ابھی ابھی میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن اتنی دیر میں حضرت یمان شہید ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا جو نافذ ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب احساس ہوا اور پتہ چلا کہ یہ حضرت حذیفہ کے والد تھے تو مسلمان بہت غمگین ہوئے، لیکن حضرت حذیفہ نے سب کو معاف کر دیا اور صرف اتنا کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کرے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے والد کے قتل کی وجہ سے ان کی جو دیت تھی، وہ دیت کی رقم اپنی طرف سے آپ نے حضرت حذیفہ کو دی، لیکن حضرت حذیفہ نے وہ پوری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ نے ایک بڑا اہم کام کیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر موسم بہت سرد تھا، بہت سردی کا موسم تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس ماحول میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ الا رجل یاتینی بخبر القوم، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو مشرکین کی خبر لے کر کے میرے پاس آئے، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ خاموش ہو گئے اور کوئی نہیں بولا۔ موسم بہت سرد تھا اور گھر سے نکلنے کے لائق حالات نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ ہے کوئی آدمی جو مشرکین کی خبر لا کر کے مجھے دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا اور تینوں مرتبہ صحابہ کرام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آپ نے حضرت حذیفہ کا نام لے کر کے کہا کہ اے حذیفہ تم جاؤ، فأتنی بخبر القوم، اور تم ان کی خبر میرے پاس لے کر کے آؤ، ولا تزعرہم، مگر اتنی خفیہ طریقے سے تم جانا کہ انہیں احساس نہ ہونے پائے اور تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ یہ صحیح مسلم کی 1788 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو ایسا لگ رہا تھا کأنما امشی فی حمام، کہ میں حمام کے اندر چل رہا ہوں، غسل خانے میں چل رہا ہوں، اتنی سردی تھی۔ اور جب میں گیا تو میں نے ان کی ساری دشمنوں کی جو ایکٹیویٹی تھی، جو خبر تھی، وہ میں نے دیکھی اور وہ لا کر کے میں نے اللہ کے رسول کو دی۔ جب یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ کہتے ہیں فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عبائہ، اللہ کے رسول جس کمبل کو اوڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کمبل آپ نے مجھے دے دیا، اور اتنی سخت ان کو سردی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے وہ کمبل اوڑھ کر کے آپ سو گئے حضرت حذیفہ۔ اور کہتے ہیں جب صبح ہو گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا، تب جو ہے اللہ کے رسول نے مجھے اٹھایا اور کہا قم یا نعمان، اے سونے والے آدمی، بہت سو چکے، اب اٹھ جاؤ۔ یعنی ایسے ان کو نیند آ گئی تھی سردی کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی اہم ذمہ داری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر انجام دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت حذیفہ کی اللہ کی راہ میں جو جہاد کی جو ایکٹیویٹیز تھی اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ شامل رہتے تھے۔ ایران کی فتوحات میں آپ شامل ہوئے، اور خاص طور سے نہاوند کی جو جنگ تھی اس میں ایرانیوں کی طرف سے 1.5 لاکھ کی فوج آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج میں مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر حضرت نعمان ابن مقرن کو بنایا تھا، اور پھر حضرت حذیفہ کو خط لکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ آپ کوفہ سے ایک فوج کی ٹکڑی لے کر کے اس جنگ میں پہنچیے اور حضرت نعمان کی مدد کیجیے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فوج کے نام ایک پیغام لکھا، خط لکھا، اور اس میں کہا کہ آپ لوگوں کے جو امیر الجیوش ہوں گے، جو پوری فوج کے جو سردار ہوں گے، وہ حضرت نعمان بن مقرن ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتُشْهِدَ، اور جب وہ شہید ہو جائیں گے، فَلْيَأْخُذْ الرَّايَ حُذَيْفَةَ، تو اس وقت جھنڈا حضرت حذیفہ لے لیں گے۔ اور جب حضرت حذیفہ بھی شہید ہو جائیں، فَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تو حضرت جریر بن عبداللہ یہ جھنڈے کو لے لیں گے۔ جنگ پورے گھمسان کی ہوئی اور حضرت نعمان ابن مقرن شہید ہو گئے، لیکن ان کا جھنڈا گرنے سے پہلے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا سنبھال لیا اور پوری فوج کو حکم دیا کہ خبردار حضرت نعمان کی شہادت کی خبر پھیلنے نہ پائے۔ اور اس کے بعد حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت کے ساتھ جنگ لڑی کہ 30,000 مسلمان 1.5 لاکھ ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور حضرت حذیفہ یہ کہہ کر کے فوج پر ٹوٹ پڑے، اللہ اکبر صدق وعدہ، اللہ اکبر نصر جندہ، اللہ سب سے بڑا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اپنے لشکر کی مدد کی۔ یہ کہہ کر کے حضرت حذیفہ کود پڑے اور پھر مسلمانوں کو پکار کر کے کہا کہ یا اتباع محمد، اے محمد کے ماننے والو، ہا ہی ازی جنان اللہ تتحیع لاستقبالکم، دیکھو یہ اللہ کی جنت ہے جو تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، فلا تطیلوا علیہ الانتظار، تو انتظار مت کرو۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فوج کے اندر ایک جوش اور جذبہ بھر دیا، اور ایرانیوں کو زبردست شکست ہوئی۔ حضرت حذیفہ کے ذریعے ایران کے بڑے بڑے جو شہر تھے، ہمدان تھا، رے تھا، اور اسی طریقے سے دینور تھا، یہ تمام کے تمام علاقے حضرت حذیفہ کے ہاتھوں فتح ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ حضرت حذیفہ جب مدائن کے گورنر بن کر کے مدائن پہنچے تو ایک معمولی سے گدھے پر سوار تھے، اور بالکل سادہ اور معمولی لباس پہن کر کے وہ داخل ہوئے۔ وہاں پورے جو اکابر لوگ تھے، وہاں کے مدائن کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ اپنے نئے گورنر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور حضرت حذیفہ ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بعد میں انہیں کسی نے بتایا کہ ابھی جو گدھے پر سوار ہو کر کے گئے تھے وہی آپ کے گورنر تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن پہنچ کر کے تمام مسلمانوں کو اور تمام اہل مدائن کو جمع کیا، اور حضرت عمر فاروق کا پیغام پڑھ کے سنایا، جس میں یہ لکھا تھا کہ حذیفہ ابن یمان تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو، اور جو طلب کریں وہ تم ان کو دو۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ اے امیر، اے ہمارے گورنر، آپ کی جو بھی ضرورت ہو آپ ہم سے مانگیں، ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ مجھے صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا اور اپنے گدھے کے لیے چارہ چاہیے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بڑی سادگی کی اور بڑی فقر و فاقہ کی زندگی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ عموماً فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے بعد کون کون سی آزمائش کے دن آئیں گے، کون کون سے فتنے آئیں گے۔ اس قسم کے سوال حضرت حذیفہ بکثرت کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 3606 اور صحیح مسلم کی 1847 نمبر کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے رسول سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں برائی مجھے نہ پہنچ جائے، برائی مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ برائی سے بچنے کے لیے میں عام طور سے برائی اور فتنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا کنا فی جاہلیت و شر، اے اللہ کے رسول آپ کے آنے کے پہلے ہم دور جاہلیت میں تھے، برائی کے حالات میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بھلائی سے ہمیں نوازا، تو کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر آنے والا ہے، کوئی برائی آنے والی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، خیر آئے گا، بھلائی آئے گی، وفیہ دخن، لیکن اس خیر کے اندر، اس بھلائی کے اندر دھواں ہوگا۔ دھواں ہوگا یعنی حالات بہت کلیئر نہیں ہوں گے، اچھائی اور برائی کو تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قلت وما دخنہ، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دھواں کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، تعرف منہم وتنکر، ان کی کچھ باتیں تمہیں صحیح بھی نظر آئیں گی اور کچھ باتیں تمہیں عجیب بھی لگیں گی۔ پھر میں نے پوچھا کہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، دعات الی ابواب جہنم، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان لے گا اسے وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کی صفت اور ان کے حالات مجھے بتا دیجئے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہم من جلدتنا، وہ ہماری نسل سے ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور وہ ہماری ہی زبان بولیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، اے اللہ کے رسول اگر وہ دور مجھے مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین، تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا، و امامہم، اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی امام نہ ہو،
تو آپ نے فرمایا کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، ولو ان تعض باصل شجرہ، اگر تم کو کسی پیڑ کی جڑ چبا چبا کے زندگی گزارنی پڑے تب بھی تم گزار لینا، حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، اسی حال میں تمہیں موت آ جائے تب تک تم سارے فرقوں سے الگ رہنا اور اسلام پر قائم رہنا۔ تو حضرت حذیفہ اس قسم کے سوالات اللہ کے رسول سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی اتنی خدمت کرتے تھے حضرت حذیفہ کہ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس کم جا رہے ہیں، تو والدہ نے ان سے سوال کیا۔ چنانچہ ترمذی کی 3781 نمبر کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ متی عہدک، اللہ کے رسول سے تم کب ملے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ما لی بہ احد منذ کذا و کذا، اتنے دن سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ فنالت منی، تو میری والدہ نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ فقلت لها، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان مجھے جانے دیجئے، میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور آپ سے جا کر کے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جب آپ پلٹے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگا، تو آپ نے میری آواز سن کر کے کہا کہ من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ حذیفہ کیا بات ہے، ما حاجتک، کیا ضرورت ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، ان سے پوچھنے کے پہلے ہی اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ حذیفہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی نظر میں ان کا کتنا اونچا مقام تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا تمنو، آپ لوگوں کی وش کیا ہے، آپ لوگوں کی زندگی کی تمنا اور آرزو کیا ہے؟ تو اس میں سے کئی لوگوں نے یہ تمنا کی کہ ہمارے پاس گھر بھر کے سونے چاندی ہو اور جواہرات ہوں اور ہم وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا لکنی اتمنا رجالا، لیکن میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ کے جیسے، معاذ ابن جبل کے جیسے اور حذیفہ ابن یمان کے جیسے لوگ ہوں اور میں ان کو اللہ کے دین کے کام میں لگا دوں، اللہ کی اطاعت کے کام میں لگا دوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں مدائن میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ بے حد گھبرائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما ابکی اسفا علی الدنیا، میں دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے، دنیا کے جانے کا غم نہیں ہے، موت تو مجھے پسند ہے، محبوب ہے، ولکنی لا ادری علی ما اقدم، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا آگے چل کے حال کیا ہوگا، علی رضا ام علی سخط، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، یہ ڈر ہے جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ آپ کے دوست و احباب آپ کے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کر کے آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ کفن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما یکفینی لفافتان بیضاوانی، مجھے اس کپڑے میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس 2 سفید کپڑوں میں کفنا دینا، لیس فیہا قمیص، جس کے اندر کوئی کرتا نہ ہو، فانی لن اترک فی القبر الا قلیلا، اس لیے کہ قبر میں مجھے زیادہ دیر تک نہیں رہنا ہے، اس کپڑے میں، اس کفن میں مجھے زیادہ دیر تک نہیں رہنا ہے، حتی ابدل خیرا منہما او شر منہما، تھوڑی ہی دیر کے بعد یا تو اس کفن سے بہتر مجھے لباس مل جائے گا یا اس سے برا میرا حال ہوگا، تو جو ہوگا وہ ہو جائے گا، لہٰذا مجھے نئے کپڑے میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے تقریباً 40 دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، یہ تھے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو دوسرا نام ہمارے سامنے ہے وہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل کا ہے۔ معاذ ابن جبل کا تعلق مدینہ سے ہے، آپ قبیلہ خزرج سے، انصار کا جو قبیلہ تھا اس سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا پورا نام ہے ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ابن عمرو۔ آپ ہجرت سے تقریباً 18 سال پہلے پیدا ہوئے اور 18 سال کی عمر میں جب آپ کی داڑھی کے بھی بال بھی نہیں آئے تھے تبھی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے حضرت ثعلبہ ابن انما اور عبداللہ ابن انیس کے ساتھ مل کر کے بنو سلمہ کے بتوں کو توڑا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت معاذ ابن جبل کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ آپ جنگ بدر میں اور تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے۔ سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے جانے لگے تو آپ نے مکہ میں اپنا جانشین حضرت عتاب بن اسید کو بنایا تھا اور حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین کے مسائل اس دوران سکھاتے رہیں۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے، یمن کا عامل بنا کر کے بھیجا۔ مسند احمد کی 22,052 نمبر کی حدیث ہے، جب اللہ کے رسول کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو یہ سواری پر سوار تھے، اور اللہ کے رسول ان کی سواری کے نیچے چل رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ، اور انہیں وصیتیں کر رہے تھے، انہیں خاص خاص باتیں بتا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو پائے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو میری مسجد کے ساتھ ساتھ تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف موڑا اور آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے اور میرے چاہنے والے وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، چاہے وہ کہیں بھی رہیں اور وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں اور کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت معاذ ابن جبل یمن سے مدینہ آئے۔ اس وقت تک اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے اور اسلامی فتوحات میں آپ نے حصہ لیا۔ جنگ یرموک میں آپ نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ حضرت محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں کہ انصار میں سے 5 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے دور میں قرآن کو جمع کیا تھا، معاذ ابن جبل، عبادہ ابن صامت، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری اور ابو درداء۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ملک شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان تھے، حضرت معاویہ کے بھائی، تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ان اہل الشام کثیر، ملک شام میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وقد احتاجوا الی من یعلمهم القرآن ویفقہهم، اور انہیں ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان کو قرآن سکھائے اور دین کے بارے میں سمجھائے، تو مجھے 3 اہم لوگوں کے ذریعے میری مدد کیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت عبادہ کو اور حضرت ابو درداء کو بھیجا تھا۔ جب ملک شام میں طاعون امواس پھیلا اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اسی طاعون امواس میں انتقال کر گئے، تو انہوں نے اپنا جانشین حضرت معاذ ابن جبل کو بنایا تھا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل کی پہلے 2 بیویاں انتقال کر گئیں اسی طاعون میں، پھر 2 بیٹے انتقال کر گئے، اور پھر حضرت معاذ بھی اسی طاعون کی بیماری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 یا 34 سال کی تھی۔ حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں ایک بڑی اہم فضیلت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا، ان میں حضرت معاذ بھی شامل تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 3808 اور صحیح مسلم کی 2464 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خذوا القرآن من 4، قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے، اور سب سے پہلے انہی کا نام لیا آپ نے، پھر فرمایا کہ سالم جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں، اور معاذ ابن جبل سے، اور ابی بن کعب سے۔ حضرت معاذ ابن جبل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ان کو قرار دیا۔ چنانچہ ترمذی کی 3790 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں، اور سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ، اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں، اور فرائض کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے زید بن ثابت ہیں، اور قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ان سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو داؤد کی 1522 نمبر کی حدیث ہے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ ضرور پڑھنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنی بہتر عبادت کرنے پر۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل کبھی کبھی نماز پڑھاتے تھے اپنے محلے میں اپنے قوم کے لوگوں کو، تو عشاء کی نماز میں اتنی طویل قرات کرتے تھے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء شروع کر دیتے تھے کہ پیچھے مصلیوں کو کبھی کبھی تکلیف بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس اس قسم کی شکایت پہنچی
تو صحیح بخاری کی 705 اور صحیح مسلم کی 465 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معاذ افتان انتا، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے سبح اسم ربک الاعلی کیوں نہیں پڑھا دی، تم نے والشمس وضحاها کیوں نہیں پڑھا دی، تم نے واللیل اذا یغشی کیوں نہیں پڑھا دی، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، اے معاذ تمہارے پیچھے بڑے بوڑھے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کمزور لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور ضرورت مند مزدور پیشہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو تم سب کا خیال رکھو، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل ان صحابہ کرام میں سے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتویٰ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سہل بن حسمہ کہتے ہیں کہ کان الذین یفتون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من المہاجرین، اللہ کے رسول کے دور میں مہاجرین میں سے 3 لوگ فتویٰ دیتے تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اور انصار میں سے کون 3 لوگ دیتے تھے؟ ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق حضرت معاذ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا تھا ملک شام میں، تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ من اراد الفقہ فلیأت معاذ بن جبل، کہ جو فقہ کا علم سیکھنا چاہتا ہے، جو دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ معاذ ابن جبل سے رابطہ قائم کرے، ان کے پاس آئے۔ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ میں سے ایک 30 سال کا نوجوان ہے، اور میں نے دیکھا کہ 30 کے قریب بزرگ صحابہ ہیں، اور ان کے درمیان ایک نوجوان ہے، اکحل العینین، کہ سرمئی آنکھوں والے ہیں، براق الثنایا، چمکدار دانتوں والے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور قوم کے درمیان جب کسی مسئلے میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان صحابی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ معاذ ابن جبل ہیں۔ فوقعت محبتہ فی قلبی، تو حضرت ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حضرت معاذ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ تو یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت کم عمری میں آپ کا انتقال ہو گیا، مگر اپنے علم کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے اپنی قربت کی وجہ سے ان کو ایک بڑا مقام صحابہ کرام کے درمیان حاصل تھا۔ ناظرین، ہمارا سیرت صحابہ کا یہ پروگرام اسی طریقے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ مزید صحابہ کرام کے حالات دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا علم دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا فرمائے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔